بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ومع التعذر للمساوی فی الذکورۃ والانوثۃ فالمحرم وہو من یحرم نکاحہ مؤبداً۔ توجہ فرمائیں، پیچھے ہم نے کہا ہے کہ مساوات واجب ہے غاسل میں اور میت میں، البتہ زوجین کو اس قاعدے سے خارج کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو مساوات معتبر ہے، مرد مرد کو غسل دے، عورت عورت کو غسل دے۔ اب مسئلہ ہے التعذر، یعنی مساوی موجود نہیں ہے، مماثل موجود نہیں ہے۔ قافلے میں ایک جا رہا ہے، جنگل سے گزر رہے ہیں، پرانے زمانے میں قافلے، ٹھیک ہے، ایک ہی عورت تھی، وہ فوت ہو گئی ہے۔ اب کوئی عورت غسل دینے والی نہیں ہے، یا فرض کریں اس کے برعکس ساری عورتیں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ایک مرد ہے بیچارہ حفاظت کے لیے جا رہا تھا، وہ بھی فوت ہو جاتا ہے، کوئی اس کا مماثل موجود نہیں ہے، تو کیا کریں؟ مسئلہ واضح ہے۔ فرماتے ہیں پھر دیکھا جائے گا جو اس مرحومہ کا محرم ہوں گے نا، وہ غسل دیں، جو محرم ہوں گے وہ کیا کریں؟ غسل دیں۔ یعنی اس کا اگر وہ محرم ہوتے ہوں، یا تو نسب میں محرم ہوتے ہیں، مثلا بہن بھائی ماں باپ بیٹا، یہ سارے نسبی محرم ہیں، یا رضائی محرم ہوتے ہیں، دودھ پینے کی وجہ سے محرم ہوتے ہیں، یا سلسلے و دامادی کی وجہ سے، مثلا میرا جو بہو ہے ویسے نامحرم تھی نا، جب بہو بن جائے گی تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ محرم بن جاتی ہے۔ یا وہ جو میری بہو کی ماں ہے، وہ میرے بیٹے کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھی نا، پہلے نامحرم تھی۔ بہرحال جو محرم ہوگا نا، وہ کیا کرے گا؟ اس کو غسل دے گا، محرم کو تلاش کیا جائے گا۔ بہرحال تو محرم کیا ہوگا؟ وہ اس کو غسل دے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگلا مسئلہ، اگر محرم بھی نہیں ہے اور مماثل بھی نہیں ہے، ایک ہی عورت تھی، قافلے میں فوت ہو گئی ہے، اس کا کوئی محرم نہیں ہے، نہ محرم نسبی ہے، نہ محرم رضائی ہے، نہ محرم مسائرہ کے ذریعے ہے، مسائرہ یعنی دامادی کے ذریعے، وہ نہیں ہے کوئی، پھر کیا کریں گے؟ یا ایک مرد تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کا کوئی محرم نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں فالکافر یغسل المسلمہ، پھر کافل مرد ہونا چاہیے۔ دیکھیے قافلے میں ایک مرد تھا، فوت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اچھا دو مرد تھے، ایک مسلمان ایک کافر، فرض کر لیں مسلمان فوت ہو گیا ہے، اس کا کوئی محرم عورتوں میں موجود نہیں ہے۔ اب مماثل ہے، یا تو غیر محرم عورتیں اس کو غسل دیں یا کافر غسل دیں، یہی طریقہ ہوگا نا۔ کافر مرد موجود ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے عورتیں کون سی ہیں؟ ساری نامحرم ہیں۔ دوسرا مسئلہ فرض کریں، قافلے میں ایک ہی عورت تھی، ٹھیک ہے، دو عورتیں تھیں، ایک عورت مسلم تھی، ایک کافرہ تھی۔ مسلمان عورت فوت ہو گیا، اس کا مماثل اور مسلمانوں میں نہیں ہے، محرم بھی نہیں ہے، کون بچ گئی؟ کافرہ عورت بچ گئی ہے۔ کہتے ہیں اگر ایسی صورتحال ہو، پھر کافر غسل دے گا، یعنی اگر مرد فوت ہوا ہے، نامحرم عورتیں مسلمان ہے، ایک مرد ہے جو کہ کافر ہے، پھر کافر اولویت رکھتا ہے، کافر غسل کو کیا کرے گا؟ غسل دے گا۔ اب مسئلہ یہ کہ غسل کی نیت کیا کرے گا؟ بعض کہتے ہیں بے نیتا غسل دے، بعض کہتے ہیں نیت کرے گا۔ دیکھیں اس مسئلے کی وضاحت وہ جو فرمائے،
وَمَعَ التَّعَذُّرِ، یہیں سے تھا نا، وَمَعَ التَّعَذُّرِ کیا مطلب؟ یعنی پیچھے ہم نے کہا ہے کہ ذکوریت، رجولیت اور انوثیت میں مساوات واجب ہے۔ کن کے درمیان مساوات؟ غاسل اور میت کے درمیان۔ اگر مساوات ممکن نہ ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسی عورت بھی مسلمان عورت نہ ہو جو مسلمان عورت کو غسل دے، مرد نہ ہو جو مرد مسلم کو غسل دے، یعنی مع التعذر، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، مع التعذر للمساوی فی الذکوریت والانوثیت، ٹھیک ہے، کوئی اور مرد نہ ہو جو اس کو غسل دے، کوئی عورت نہ ہو جو عورت کو، پھر فالمحرم، پھر کون غسل دے گا؟ جو محرم ہوں گے۔ عورت فوت ہوئی ہے تو جو عورت کا محرم ہے، مرد فوت ہوئے جو مرد کا محرم ہے۔ وَهُوَ، محرم کی تعریف کر رہے ہیں، مَن يَحْرُمُ نِكَاحُهُ مُعَبَّدًا، جس کے ساتھ نکاح ہمیشہ حرام ہوتا ہے۔ اب کیوں حرام ہوتا ہے؟ بِنَسَبٍ، نسب کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ مثلا ماں نکاح حرام ہے، بیٹی کی بیٹی، اس کی بیٹی، ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اچھا جی، وہ ٹھیک ہو گیا نا، بیٹے کی یعنی پوتیاں اور نواسیاں، وہ ساری کی ساری کیا ہو جائیں گی؟ محرم ہے نسب کی وجہ سے۔ بہن اور بھانجیاں، بھتیجا اور بھتیجی اور اس کی اولاد، چچی، وہ جو ماں کی یعنی وہ خالہ، پھوپھی، یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ یہ چچی نہیں، یعنی وہ اماں کا لفظ استعمال ہوا ہے، مراد خالہ اور پھوپھی، وہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ نسب کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور رضائن، یا وہ دودھ پینے کی وجہ سے، رضائی بہن بھائی ہوں، وہ بھی ہمیشہ حرام ہو جاتے ہیں نا اگر شرائط پوری ہیں تو۔ او مصاہرتن، یا دامادی کی وجہ سے۔ دیکھیے، اگر میں نے مثال دی ہے، میں بیٹے کی شادی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ پہلے بہو میری جو تھی وہ نامحرم تھی، لیکن جب بیٹے کی بیوی بن گئی ہے وہ محرم بن گئی ہے میری۔ اسی طرح جو میرے بیٹے کی ساس ہوگی، میرے بیٹے کے لیے، میرے لیے نہیں، جو میرے بیٹے کی ساس ہے وہ میرے بیٹے کی محرم بن جائے گی۔ یہ مصاہرہ کی وجہ سے، دامادی کے یعنی زوجین کی وجہ سے ہے۔ اچھا، یغسلو، یہ خبر ہے، یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ مبتدا کہاں ہے؟ فالمحرم، پس محرم، یغسلو محرمہ الذی، پس محرم کو غسل دے گا وہ محرم، یزید سنہ عن 3 سنین، جس کی عمر 3 سال سے زیادہ ہے۔ چونکہ اگر 3 سال سے کم ہے تو وہ پہلے بتا چکے غسل دے سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی۔ تو محرم کو غسل دے گا، لیکن من وراء الثیاب، کپڑوں کے نیچے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہاں اس کو کپڑے اتار ننگا کر کے اس کو غسل نہیں دے سکتے، حتیٰ اگر صرف شرمگاہ چھپا دیں پھر بھی نہیں دے سکتے، انہی کپڑوں میں دیں گے۔ اچھا، اگلی بات، فَإِن تَعَذَّرَ، یہ بھی مشکل ہو، دیکھیں بن سکتا ہے کہیں نہ کہیں، فرض مسئلہ تو ہو سکتا ہے۔ فَإِن تَعَذَّرَ الْمَحْرَمُ وَالْمُمَاثِلُ، مماثل بھی نہیں ہے، محرم بھی نہیں ہے، فَالْكَافِرُ يُغَسِّلُ الْمُسْلِمَ، تو کافر مسلم کو، مثلا کسی جگہ پر ایک مسلمان مرد فوت ہو گیا ہے، عورتیں ہیں نامحرم ہیں، ادھر سے ایک کافر ہے، پھر کافر غسل دے گا، عورتیں نامحرم عورتیں غسل نہیں دے گی۔ کون؟ ہاں تو بے شک وہی کہہ رہے ہیں نا، پھر دیگا، اور اس اگر کافر سے نہیں دلواتے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ نامحرم عورتوں کو غسل دینا پڑے گا نا، لہٰذا اسے کافر سے دلوا دیں لیکن نامحرم عورتیں اس کو غسل نہ دیں۔ فالکافر یغسل المسلم والکافرۃ تغسل المسلمۃ، اسی طرح ایک خاتون فوت ہو گئی ہے، بہت اہم مسئلہ ہے بھی، خاتون فوت ہو گئی ہے، کوئی مماثل بھی نہیں ہے، محرم بھی نہیں ہے اس کا، ایک کافرہ عورت موجود ہے، تو پھر کافرہ عورت اس کو، بجائے اس کے کہ ہاں مرد ہیں، وہ مرد محرم بھی نہیں ہے، مماثل بھی نہیں ہے، وہ مرد محرم نہیں ہے، مرد محرم نہیں ہے، غیر محرم ہے، تو بہتر ہے کہ کافر عورت اس کو کیا کرے؟ غسل دے،
سمجھ آ گئی بات نا. البتہ یہ کیسے دیں گے؟ بتعلیم المسلم، مسلمان کی تعلیم، مسلمان سکھائے گا اس کافر کو بھی تم اس طرح کا کرو، غسل دو، طریقہ کار وہ بتائے گا. علل مشہور، مشہور یہی ہے کہ اگر محرم اور مماثل نہ ہوں تو کافر یا کافرہ غسل دیں. مشہور کے مقابلے میں ہے کہ نہیں اصل غسل ساقط ہو جاتا ہے. مشہور کے مقابلے میں کیا قول ہے؟ غسل کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتے ہیں. واضح ہوئی بات. والمراد ہونا، یہاں جب مماثل بھی نہیں ہے اور محرم بھی نہیں ہے، ہم نے کہا ہے کافر غسل دے گا، تو یہاں مراد ہے صورت الغسل، بس غسل کی ایک تصویر بن جائے، غسل کی شکل وجود میں آ جائے. ٹھیک ہے. ولا، اسی وجہ سے ولا یعتبر فی نیت ہو، اس میں نیت معتبر نہیں ہے، کیونکہ نیت کیا ہوتی ہے؟ میں غسل آب صدر دیتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، وہ اللہ کو مانتے نہیں ہے، پھر تو نیت معتبر نہیں ہے. اچھا، البتہ کہتے ہیں وَيُمْكِنُ اعتبار نیت الکافر، ممکن ہے ہم کہیں کہ کافر کی نیت بھی معتبر ہے. کما یعتبر نیتہ فی العتق. دیکھیے اس کی دو مثالیں دی گئی، لیکن پہلی مثال جو دے رہا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے. آپ مسلمان ہیں، آپ کا ایک غلام ہے، آپ کسی کافر سے کہتے ہیں یار میرا غلام لے جاؤ بازار میں بیچ آؤ. آپ بازار میں جا کر کافر نیت کرے گا میں اس کو قربت اللہ کیا کر رہا ہوں. تو جس طرح عتق میں وہ نیت کر سکتے اس کی نیت معتبر ہے، تو یہاں بھی اس کی نیت معتبر ہے. بعض کہتے ہیں اس سے مرادی کہ اگر کافر کسی مسلمان غلام کو آزاد کرنا چاہے، یہ مراد اتنی بہتر نہیں ہے، پہلے والی مراد بہتر ہے جو میں نے بتائی ہے. ٹھیک ہے نا. ممکن ہے اعتبار و نیت الکافر، کافر کی نیت کو معتبر سمجھا جائے. کما یعتبر و نیت الکافر فی العتق، جس طرح کافر کی نیت معتبر ہوتی ہے عتق میں. لیکن وَالنَّفَاهُ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ، معتبر کتاب کا نام ہے جو محقق کے ہلی نے لکھی ہے، المعتبر فقہ کی کتاب ہے. وہاں انہوں نے اصلا وجوب غسل کی نفی کی ہے. نہیں ضعیف نہیں، نفاہ، ابھی آگے نہ جائے نا. انہوں نے غسل کی نفی کر دی ہے مذکورہ صورت میں، جب مماثل بھی نہ ہو محرم بھی نہ ہو غسل ساقط ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات نا؟ ابھی آگے نہ جائے. اس کے اوپر غسل کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے. اس کی غسل کی نفی کی ہے. وجوب ہو، نفع ہو کر ضمیر کا مرجع ہے وجوب غسل، وجوب غسل کی نفی کی ہے. کیوں؟ لضعف المستند، جو کہتے ہیں نیت ہے اس کی جو روایت ہے مسند و ضعیف ہے. ایک بات یہ ہے وَقَوْنِهِ، یہ کونہی سے پہلے بھی لام کو لگائیں، وَلِقَوْنِهِ لَيْسَ بِغُسْلٍ حقیقی ہے. کیونکہ دوسری بات یہ وہ جو کافر غسل دے گا اس کو غسل حقیقی نہیں کہتے. کیوں غسل حقیقی نہیں کہتے؟ لعدم نیت، جو کہ اس میں نیت ہی نہیں ہے. کافر کے غسل میں نیت ہی کیا نیت کرے گا، لہذا اس کو غسل نہیں کہتے. شہید ثانی فرماتے ہیں، یہ شہید ثانی کی عبارت ہے، وَعُذْرُهُ واضح، جو محقق نے دلیل پیش کی، جو عذر پیش کیا ہے کہ اصل وجوب غسل ساقط ہو جاتے ہیں، ان کا عذر واضح ہے. ٹھیک ہے، وہ بات ان کی ذہن کو لگتی ہے، وہ بہتر ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں جی، ہاں جی. وَيَجُوزُ، اب وہ مسئلہ آ گیا جس کی طرف پہلے اشارہ ہو چکا ہے. وَيَجُوزُ تَغْسِيلُ الرَّجُلِ ابْنَتَ ثلاث سنین مجردتاً، جائز ہے مرد کا 3 سال کی بچی کو غسل دینا مجردتاً، ننگے، یعنی اس پر کوئی لباس نہ ہو. وَقَضَى الْمَرْأَةُ يَجُوزُ لَهَا تغسیل ابن ثلاث مجرداً، اس طرح عورت بھی 3 سال کے بچے کو مجرد حالت میں، ننگے حالت میں غسل دے سکتے ہیں. وَإِنْ وَجَدَ الْمُمَاثِلُ، بے شک مماثل موجود ہی کیوں نہ ہو. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی. وَمُنْتَہَا تحدید، توجہ فرمائیے، اس مسئلے کو زبانی سنیں، توجہ کریں. کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ مرد 3 سال کی بچی کو کیا کر سکتا ہے؟ غسل دے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. بعض فقہاء نے کہی جو اپنے 3 سال، اسی طرح عورت 3 سال کے بچے کو غسل دے سکتی ہے. کہتے ہیں شرط یہ ہے، بعض فقہاء یہ کہتے ہیں کہ 3 سال سے پہلے وہ فوت ہو اور 3 سال کے اندر وہ غسل دیں. ٹھیک ہے نا. یعنی مثلا آج شام کو 3 سال، آج رات 12 بجے 3 سال مکمل ہو رہے ہیں،
تو آج فوت ہو اور آج ہی 3 سال مکمل ہونے سے پہلے اس کو غسل ہو جائے تب غسل دے سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو سن ہے نا، سن بچی کا یا بچے کا سن معتبر ہے غسل تک، یعنی جب غسل دے رہے ہوں تو وہ 3 سال کے نہ ہوں۔ اگر 3 سال سے 1 دن بھی زائد ہوئے، 1 گھنٹہ بھی زائد ہوئے تو غسل نہیں دے سکتے۔ ان کے نزدیک معیار غسل دینے کا وقت ہے۔ لیکن شہید ثانی فرما رہے ہیں وہ منتہا عبارت آپ چھوڑیں، آپ نے دیکھا منتہا تحدید سن الموت، ہمارے نزدیک سن کی حد کی انتہا موت ہے، یعنی موت کے وقت بچے کے 3 سال نہ ہوئے ہوں۔ اگر موت کے وقت 3 سال نہیں ہوئے، اس کے بعد 3 دن لاش پڑی رہی ہے، کوئی مجبوری تھی سرد خانے میں پڑی، ویسے رکھ دیا آپ نے، جب وہ غسل دینے لگے اب 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ہمارے نزدیک سن کی حد بندی کا تعلق کس سے ہے؟ موت سے ہے۔ جس دن بچہ یا بچی فوت ہوں اس وقت وہ 3 سال کے ہوں یا اس سے کم ہوں۔ اگر وہ غسل کے وقت جب فوت ہوئے تو 3 سال کے تھے یا اس سے کم تھے، غسل کے وقت 3 سال سے زیادہ ہو جائیں، 1 دن 2 دن 10 دن 2 مہینے، وہ غسل دے سکتے ہیں، چونکہ سن کی حد کا منتہا موت ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ان کے نزدیک ابھی بیان کریں، ان کے نزدیک اگر بچے کی عمر پوری 3 سال ہو، پوری بچہ ہے پوری 3 سال ہے، یا بچی اور اس کی عمر پوری 3 سال ہے، فوت ہو گئے تو اس کو بعد میں غسل دے سکتے ہیں نا دونوں، چونکہ ہمارے نزدیک وہ جو موت معیار ہے، غسل کا وقت معیار نہیں ہے۔ اس کو سمجھے عبارت کو، بعض عبارتیں ہوتی ہیں جن کو آپ نے صحیح حل کرنی ہوتی ہے، ان میں سے ہے وَمُنْتَہَا تحدید سن الموت، منتہا مبتدا ہے، الموت اس کی خبر ہے، سن کی حد کی انتہا موت ہے، سادہ ترجمہ جو سن ہے نا اس کی حد کی انتہا کب ہے؟ موت۔ فلا اعتبار بما بعد الموت، موت کے بعد جو وقت گزرے گا وہ معتبر نہیں ہے، وَإِن طَالَ، اگرچہ وہ وقت طویل ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ بچہ جب فوت ہوا ہے، بچہ فوت ہوا ہے پورے 3 سال کا تھا یا 3 سال سے 1 دن کم تھا، پڑا رہا، اب اس کے 3 سال 3.5 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، جتنا طویل ہو جائے، بعد میں اگر وہ بچہ فوت ہوا تھا تو عورت اس کو غسل دے سکتی ہے، حالانکہ اب 4 مہینے کا ہو گیا ہے، لیکن تحدید سن کیا ہے؟ موت تھی، ٹھیک۔ وَبِهَذَا، ضمیروں کا مرجع اس میں مشار الیہ تلاش کرنا ہے، وَبِهَذَا، اور اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ کہ ہمارے نزدیک حد سن کی حد موت ہے، اس وجہ سے یمکن وقوع الغسل، ممکن ہے غسل واقع ہو، لولد ثلاث تامتن، اس بچے کا جو بچہ پورے 3 سال کو، من غیر زیادتن، یعنی کوئی زیادتی، ایک گھنٹہ بھی بڑا نہ ہو، 3 سال، پورے 3 سال کا بچہ فوت ہوا ہے تو عورت اس کو غسل دے سکتی ہے، تو عورت اس کو غسل، بے شک 1 2 دن 4 دن اوپر کیوں نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے برعکس بھی اگر بچی فوت ہوگی 3 سال کی پوری تو مرد 3 سال کی پوری تھی، اب غسل تو حتماً 3 سال کے بعد ہوگا نا، چونکہ ہمارے نزدیک سن کی حد موت ہے، موت ہوئی ہے پورے 3 سال میں، تو ٹھیک ہے، بعد میں وہ عورت 3 سال کے بچے کو غسل دے سکتی ہے پورے 3 سال کو، اور مرد 3 سال کی بچی پورے جو 3 سال کے اس کو غسل دے سکتے ہیں۔ فلا یارد ما قیل، دیکھیں اس پہلے جو جس کو میں نے اشارہ کیا، بعض فقہا فرماتے ہیں نہیں جناب، وہ 3 سال سے پہلے فوت ہو اور 3 سال مکمل ہونے سے پہلے اس کو غسل ملے، فرماتے وہ یہاں وارد نہیں ہوتا۔ فلا یارد ما قیل، پس وارد نہیں ہوگا، جو بعض فقہا نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے یعنی ہمارے مسئلے پر وہ اشکال نہیں آئے گا، کیا انہوں نے کہا کہ انما یعتبر نقصانها، معتبر ہے یعنی ان 3 سالوں کا نقصان، ہا کا مرجع 3 سال، ہا کا مرجع یہ وہ کہتے ہیں 3 سال سے کم ہو، لیاقا الغسل قبل تمام، تاکہ غسل 3 سال مکمل ہونے سے پہلے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کے نزدیک معیار غسل کا وقت ہے، لہذا 3 سال سے پہلے اس کو غسل مل جانا چاہیے، لیکن ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ واضح بات۔ اگلا مسئلہ، والشہید، اور شہید، وَهُوَ الْمُسْلِمُ، شہید کسے کہتے ہیں؟ جو مسلمان ہو،
مسلمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے شرح باب حدیث شرح پڑھی تھی نا، جو شہادتین پڑھے، دو گواہیاں دے نا، ٹھیک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ، وہ مسلمان۔ ومن بحکمہ، یا جو مسلم کے مثلا جو مجنون اور بچے بھی میدان جنگ میں جائیں اور وہ لڑائی میں مارے جائیں، تو یہ حکم مسلم میں ہے۔ تو شہید کسے کہتے ہیں؟ اب شہید وہ مسلمان ہو یا مسلمان کے حکم میں ہو۔ ومن بحکم المیت فی معرکۃ، اچھا یہ المیت کا تعلق کس سے ہے؟ یعنی وہ مسلم میت ہو، فوت ہو جائے، کہاں فوت ہو؟ شہید کب ہوگا؟ فی معرکۃ، ایسے مارکہ میں شہید فوت ہو، مارکۃ قتال، جنگ کا مارکہ ہو، وہ جنگ بھی ایسی امر بہ النبی، امر بہ کا مرجع قتال، اس قتال کا حکم کس نے دیا ہو؟ اول امام، یا امام نے حکم دیا ہو اس قتال جنگ کا، او نائبہم الخاص، نائبہم الخاص، یا جو امام اور نبی کے نائب، یعنی جن کو امام اپنے زمانے میں نائب بنا دے، نائب خاص، اس جنگ کے لیے یا ویسے مطلقاً تمام امور کے لیے جس کو اپنے نائب بنا دیں، ان کے حکم سے جنگ ہو رہی ہو۔ امام نے کسی کو سالار مقرر کیا ہے، سپہ سالار، اور اس کے وہ اذن دے، اس کے حکم سے کیا ہو رہی ہو؟ جنگ ہو رہی ہو، تو جو ان جنگ میں مسلم یا جو مسلم کے حکم میں ہیں وہ مارے جائیں گے، وہ شہید شمار ہوں گے۔ ساری تقریر شہید کی تعریف پہ ہے کہ شہید کسے کہتے ہیں، واضح بات، یعنی شہید وہ ہے مسلمان ہو یا مسلمان کے حکم میں ہو، مارکہ جنگ میں وہ مارا جائے اور اس جنگ کا حکم نبی نے یا امام نے یا ان کے نائب خاص نے دیا ہو۔ اگلی بات توجہ فرمائیں، وہ جو فوت ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بھی امام یا نبی کے گروہ میں ہو، نہ کہ ان کے مخالف کے گروہ میں ہو، وہ بھی اسی جنگ کی وجہ سے مارا جائے، وہاں کے ڈرپوک کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا، اگلے کو تلواروں کو دیکھ کر اس کی جان نکل گئی ہے، یا اس کو وہاں ویسے تبھی موت ہو گیا ہے، تو وہ بھی شہید، یعنی سبب جنگ کی وجہ سے، سبب قتال کی وجہ سے مارا جائے۔ سمجھا گی بات نا؟ وَهُوَ فی حزبہما، ہما کا مرجع امام اور نبی، وہ امام اور نبی کے گروہ میں ہو، مخالف میں نہ ہو نا۔ تو جو مولا علی کے مقابلے میں آئے تھے جنگ صفین میں یا جنگ نہروان میں، وہ جو مارے گئے ہیں وہ امام کے مقابلے میں تھے، مسلم تو تھے لیکن وہ شہید نہیں ہیں۔ اگلی بات، وہ فی حزب میں، وہ ان کے حزب میں ہو، بے سبب ہی، اور اسی سبب قتال کی وجہ سے وہ اس کی موت واقع ہو، ڈرپوکی کی وجہ سے یا خود اس کو مثلا ہارٹ اٹیک اور فوت ہو جائے، اس سے نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے واپس چل جائیں، او قتلا، یہ ایک اور بھی قسم بیان کر رہے ہیں جس کا تعلق حالت غیبت سے ہے۔ دیکھیے حالت غیبت میں کافر مسلمانوں پر کرتے ہیں حملہ، ٹھیک ہے، اب دفاع واجب ہو جاتا ہے۔ حملہ بھی ایسا ہے اگر دفاع نہیں کرتے تو مرکز اسلام مٹ جائے گا، ٹھیک ہے، اسلام کی حیثیت پہ بہت حرف آ جائے گا، تو اس صورت میں اب امام اور نبی کے اذن کی ضرورت نہیں ہے، یا نہ ان کے نائب خاص بھی، اب وہ خود دفاع کے طور پہ جب لڑے اور مارے جائیں اس وجہ سے، تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ بھی شہید ہوں گے۔ او قتلا، ٹھیک ہے، یعنی یہ شہید کی دوسری قسم ہوگی، پہلی قسم تو وہی بیان کر دی نا، دوسری قسم یہ کہ وہ مارا جائے فی جہاد، ایسے جہاد میں مأمور بہ حال الغیبت، جس جہاد کا امر دیا گیا ہے حالت غیبت امام میں، یعنی غیبت کے زمانے میں۔ مثلا مثال دے رہے ہیں، کما لو دہما علی المسلمین، جیسے مسلمانوں پر حملہ ہو، ٹھیک ہے، حملہ بھی ایسا ہے، من یخاف من ہو، من ہے یہ حملہ کس سے ہو؟ ہاں جی، عبارت پوری کیا ہے؟ ہاں جی، کما لو دہما علی المسلمین، مسلمانوں پر حملہ کریں، من وہ لوگ حملہ کریں، یخاف من ہو علی بیضۃ الاسلام، جن سے مرکز اسلام کو خطرہ ہو، مرکز اسلام کے تباہ ہونے کا خوف ہو۔ فاضطروا، اب مسلمان مجبور ہو جائے، الی جہادہم، ان کے ساتھ جہاد پر، بدون الامام اور نائب ہی،
ٹھیک ہے. اب وہ یعنی امام کی اجازت کے بغیر یا ان کے نائب کی اجازت کے بغیر، تو یہ جو اس مارکے میں مارے جائیں گے وہ بھی شہید ہوں گے. البتہ علی خلاف فی ھذا القسم، یہ جو قسم ہے کون سی؟ دوسری قسم ہے. آیا یہ بھی اسی مذکورہ شہید کے حکم میں ہے یا اس کے حکم میں؟ جو کہ آگے احکام بیان کریں گے. اس شہید کو اسی لباس، اس کا لباس ہی اس کا کفن ہوگا، اس کا خون اس کا غسل ہوگا. کیا یہ اس میں اس قسم میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. ٹھیک. اب آگے بتا رہے شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں. وَسُمِّيَ بِذَلِكَ، شہید کو شہید کا نام دیا جاتا ہے لِأَنَّهُ مَشْهُودٌ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ وَالْجَنَّةِ، جیسے اس کی شہادت ہوتی ہے، اس کو گواہی دی جاتی ہے تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے اور تجھے جنت کی بشارت ہو. اس وجہ سے اس کو، یا یہ ہے کہ ملائکہ حاضر ہو جاتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اچھا، یہ جو شہید ہے، لا یغسل ولا یکفن بل یصلی علیہ، غسل بھی ضرور، اس کا خون اس کا غسل ہے، اس کا لباس اس کا کفن ہے، لیکن نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے. بل یصلی علیہ، اس پر کیا کیا جائے گا؟ نماز جنازہ پڑھی گئی. اچھا جی. ویدفن بثیابہ ودمائہ، وہ اس کے کپڑوں سمیت، اس خون سمیت اس کو انہی کپڑوں کے ساتھ اور خون کے ساتھ وہ قیامت کے دن اٹھے گا اور اپنی مظلومیت اللہ کے سامنے پیش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے گا. البتہ کچھ چیزیں ہیں جو اس سے اتار لیں گے. وَيَنْزَعُ عَنْهُ الْفَرْوُ، فرو کہتے ہیں یہ جو اون کی بنی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے، یا والجلود، یہ جو چمڑے کی بنی ہے، مثلا خفقل خفین، یہ دو موزے ہوتے ہیں، موزے پاؤں کے اوپر موزے ڈالتے ہیں جو چمڑے کے بنے ہوتے ہیں، یہ کیا کرے جائیں گے؟ وَإِنْ أَصَابَهُمُ الدَّمُ، اگرچہ ان کو خون لگا ہو پھر بھی ان کو باقی جتنا لباس ہے اس لباس سمیت اس کو دفن کر دیا جائے گا. وَمَنْ خَرَجَ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ، اور وہ مرحوم جو ہم نے ذکر کیا اس سے جو خارج ہو. دیکھیں آگے بتانے ہی چاہ رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو شہید تو کہتے ہیں لیکن ان کا غسل کفن دفن سب واجب ہے. ان پر شہید کا حکم لگتا ہے لیکن غسل کفن کہتے ہیں کہ ومن، اور وہ خارجہ جو خارج ہو، ان ما اس سے ذکرنا ہو جو ہم نے ذکر کیے ہیں. پیچھے دو قسمیں جو شہید کی ذکر کی ہیں، جو ان سے خارج ہیں، یا جب وہ تغسیل ہو و تکفین ہو، ان کو غسل دینا بھی واجب ہے، ان کو کفن دینا بھی. وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الشَّهِيدِ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ، اگرچہ بعض روایات میں ان پر شہید کا نام، لیکن یہ نہیں کہ اب آپ شہید سمجھے اور اس کو کہیں غسل کفن کی، نہیں، غسل کفن واجب ہے. مثلا کل مطعون، طاعون کی بیماری جو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، بعض وقت وبا پھیل جاتی ہے، جیسے آج کل کرونا سے لوگ پریشان ہیں، تو طاعون کی بیماری بڑی خطرناک ہوتی ہے. والمبتون، پیٹ کی بیماری، گیس کی بیماری، اور بندہ اس وجہ سے مر جائے تو کہتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے. والغریق، جو کیا ہو جائے؟ غرق ہو جائے. والمہدوم علیہ، یعنی جس پر دیوار گر جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا، غرق سے مراد پانی میں غرق ہو جائے نا، جس پر دیوار گر جائے. والنفسا، وہ خاتون جو بچہ پیدا کرتے ہی فوت ہو جائے تو وہ بھی ایک اعتبار سے شہید ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے، اس کے بڑے درجات ہوتے ہیں. والمقتول دون مالہ و اہلہ، وہ شخص جو اپنے مال اور اہل کی حفاظت میں مارا جائے. دونوں سے مراد یہاں باماورہ ترجمہ کریں، جو مال اور اہل کی حفاظت میں مارا جائے. کن سے مارا جائے؟ من قطاع طریق، ڈاکوؤں سے وغیرہ ہم، یا کوئی اور چور وغیرہ جاتے ہیں یا مخالف حملہ کرتے ہیں، تو جو اپنی جان مال، ٹھیک ہے، ان کی حفاظت میں مارے جائے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے. لیکن یہ شہید ہیں لیکن غسل کفن ان کا واجب ہے. وَتَجِبُ إِزَالَةُ النِّجَاسَةِ الْأَرْضِيَّةِ عَنْ بَدَنِهِ، واجب ہے نجاست ارضیہ کو اس کے بدن سے زائل کرنا. کس کے بدن سے؟ یہ شہید کی بات ختم ہو گئی ہے، مطلقاً کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نا. اگر وہ پیشاب لگا ہوا ہے اس کے بدن پر، خون لگا ہوا ہے، تو پہلے ان کو کیا، وہ نجاست ارضیہ کو زائل کرنا واجب ہے قبل شروع فی غسل شروع کرنے سے پہلے. اب آگے مستحبات غسل کچھ پڑھ دیتا ہوں میں، ٹھیک ہے جی. وَيُسْتَحَبُّ فَتْقُ قَمِيصِهِ، اس کی قمیض کو پھاڑنا.
یہ چاک کرنا سامنے سے، یہ مستحب ہے۔ کون؟ من الوارث او من یأذن لہ، خود وارث کام یہ کرے یا جس کو وارث اذن دے، یعنی اس کو پھاڑا جائے، وَنَزْعُهُ مِن تَحْتِهِ، اور نیچے سے اس کے قمیض کو نکال لیا جو اس کے لباس کو۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مَظَنَّةُ النِّجَاسَةِ، چونکہ ہو سکتا ہے وہ نجس ہو گئے ہوں لہذا تبدیل کر لیں۔ لیکن وَيَجُوزُ غُسْلُهُ فِيهِ، اگر وہ پاک ہے تو خود اسی لباس میں بھی غسل آپ دے سکتے ہیں۔ بل ہوا افضل عند الاکثر، اکثر فقہا کے نزدیک آپ سارا لباس اتاریں گے، ایک نیا سطر ڈالیں، اسی لباس میں اس کو کیا کریں؟ دیں۔ وَيَطْهُرُ بِطُهْرِهِ من غیر عصر، اب وہ جیسے ہی میت پاک ہوگی تو یہ لباس بھی پاک ہو جائے گا، عصر کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح کہ پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ وَعَلَى تَقْدِيرِ نَزْعِهِ، اگر لباس کو کھینچنا بھی ہے تو واجب ہے تستر عورتہ وجوباً، اس کی شرمگاہ کو چھپا دیا جائے، بہی، اسی جو لباس اتارے اسی کے ساتھ، اور بخرقۃ یا کسی اور کپڑے کے ساتھ۔ کیوں؟ وہو امکن للغسل، تاکہ آسانی سے انسان غسل۔ دیکھیں جب شرمگاہ، سوال یہ کہ شرمگاہ کو کیوں چھپانا ہے، اس کی دلیل بتا رہے ہیں، کیونکہ جب شرمگاہ چھپی تو آسانی سے انسان اس کے باقی سارے اعضاء پر غسل دے سکتا ہے۔ یہی غسل کے لیے زیادہ آسانی ہے، امکن للغسل، یعنی غسل کے لیے زیادہ بہتر یہی ہے، ممکن زیادہ سہولت اسی میں ہے۔ ہاں الا ان یکون الغاسل غیر مبصر، مگر یہ کہ غسل دینے والا دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، او یا دیکھ سکتے ہیں لیکن واثقاً بالنفسی، اپنے آپ پر اعتماد ہے، بکف البصر، کہ میری نگاہ نہیں پڑے گی، لیکن فیستحب استظہار، پھر بھی مستحب چھپا دیے جائے احتیاطاً، استظہار کا مطلب پھر بھی، یعنی وہ دیکھ نہیں سکتا ہے یا بندوں کا اعتماد ہے میری وہ اس پر نگاہ نہیں پڑے گی، وہ ہے بہت بعید فرق، پھر بھی مستحب یہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس کو چھپا دیا جائے۔ واضح بات، آسان سی باتیں بھی، یہ مشکل نہیں ہے۔ وَتَغْسِيلُهُ عَلَى سَاجَةٍ، مستحب ہے اس کو ایک تختے پر غسل دینا۔ ساجد سے مراد وہی لوح من خشب مخصوص ہے، وہی جو ایک مخصوص لکڑی کا وہ جو تختی بنائی جاتی ہے غسل دینے کے لیے۔ والمراد وضعه علی غیرہا، مراد یہ ہے کہ اس میت کو اس تختے پر رکھ کر کیا کیا جائے، اس کو غسل دیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ وضع المیت، میت کو رکھا جائے علیہا، اس لوح سے ساجہ پر، او علی غیرہا، یا ساجہ نہیں ہے تو علی غیرہا، اس کا غیر، مما یؤدی فائدہ، جو وہ اس تختے کا فائدہ دے دیں، جیسے سمٹڈ اگر وہ بنا ہوا ہو، جیسے وہ جو غسل خانوں میں سمٹڈ بڑے ہوتے ہیں جہاں میت کو غسل دیتے ہیں، سمٹڈ تبھی جو اسی ساجہ کا فائدہ دیں۔ اچھا یہ سنیں، اب بتا رہے میں کیوں مستحب ہے اس کو تختے پر یا تخت نما کسی چیز پر، کیونکہ اگر نیچے مٹی پہ کریں گے تو اس کی وہ میت جو مٹی سے مخلوط ہو جائے گی نا، غلطان ہو جائے گا مٹی میں، تو اس سے بہتر یہ نا کہ آپ کسی اونچی جگہ پر اس طرح رکھیں۔ حفظا لجسدہ من التلطخ، تاکہ اس کا جسم آلودہ ہونے سے محفوظ رہے۔ وَلْيَكُنْ عَلَى مُرْتَفٍ، اگلا مستحب یہ ہے کہ وہ اونچی جگہ پر ہو، تختہ جو ہے نا تھوڑا سا وہ زمین سے اونچا ہو۔ وَمَكَانُ الرِّجْلَيْنِ مُنْحَدِرًا، پاؤں والی جگہ کو تھوڑی سی نیچی ہو، ٹھیک ہے جی۔ وَمُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةِ، قبلہ کی طرف رخ ہو، رخ کیسے ہوگا قبلہ کی طرف؟ پاؤں تلوے قبلہ کی طرف ہو۔ وَفِي الدُّرُوسِ يَجِبُ الاستقبال، کتاب دروس میں ہے، یہ تو مستحب کہہ رہے ہیں، آج کے بھی فتاویٰ کے مطابق واجب ہے روب قبلہ کرنا، کتاب دروس میں واجب ہے استقبال۔ وَمَالَ إِلَيْهِ فِي ذِكْرَى، اور شہید اول الیہ، وجوب استقبال کی طرف مائل ہوئے کتاب ہے۔ وَاسْتَقْرَبَ عَدَمَهُ، اور پھر بیان میں کہا ہے کہ اقرب یہ ہے کہ عدمہ، کیا مطلب؟ یعنی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، عبارت سے سمجھی، شہید اول کمال ہے۔ دیکھیں یہاں کہا ہے مستحب ہے، کتاب دروس میں کہا ہے استقبال واجب ہے، ذکر میں اس کی طرف مائل ہوئے ہیں لیکن کلیئر بیان نہیں کیا، اور کتاب بیان میں کہا ہے اقرب یہ ہے کہ واجب نہیں ہے۔ واہ واہ قوی، یہ اجتہاد ہے بھائی، اسی کو اجتہاد کہتے ہیں جناب۔ اب 4 کتابوں میں 4 کے مختلف طرح کی باتیں کی ہیں، چونکہ ہر دفعہ جو دورہ تدریس ہوتا ہے یا اس کے بعد بعض اوقات مصنف کو وہ اپنے استدلال میں فرق کرے اجتہاد کی وجہ سے، وہ پہلے اپنے صاحب کے استدلال میں جب اس کو عیب نظر آتا ہے تو تبدیل کر لیتا ہے رائے اپنی،
ٹھیک ہے، وہ ڈٹ نہیں جاتا میں یہ پہلے یہ لکھ چکا ہوں اب کیسے میں تبدیل کروں اپنے نظریے کو، ایسا نہیں ہے، یہ عدالت ہے۔ اور یہاں سے ہمارے فقہا کی عظمت کا وہ ہوتا ہے، ملاحظہ ہوتا ہے کہ کتنے عظیم لوگ تھے، اپنی بات میں اگر غلطی نظر آتی تو اپنی بات سے بھی وہ کہتے ہیں یار میری بات یہ غلط تھی، اب یہ بات ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ وَتَسْلِيسُ الْغَسْلَاتِ، اور غسلات کی تسلیس، تینوں غسل کو تین مرتبہ، آب صدر، آب کافور، آب خالص، ہر ایک تین مرتبہ، واجب ہے ایک مرتبہ لیکن 3 مرتبہ کیا ہے؟ بِأَن يُغْسَلَ كُلُّ عُضْوٍ مِّنَ الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ ثَلَاثًا، اعضائے ثلاثہ کون سے ہیں؟ سر گردن ایک، دائیں طرف 2، بائیں طرف 3، اعضائے ثلاثہ میں سے ہر ایک عضو کو دھویا جائے 3 مرتبہ، فی کل غسلۃ، ہر غسلہ میں، یعنی ایک غسلہ بماء صدر ہے، ایک بماء کافور ہے، ایک بماء قراح کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اچھا، وغسل یدیہ اے یدی المیت الی نصف ذراع ثلاثا، یعنی مستحب ہے ہر غسلہ سے پہلے کیا کیجئے؟ میت کے ہاتھ نصف ذراع تک 3 مرتبہ دھوئے جائیں۔ نصف ذراع پورا ہی ہے نا کہ جو انگلی کے سروں سے لے کر کونی تک، اس کے نصف تک، اس کے 3 ہر غسلہ سے پہلے 3 مرتبہ اس کو جی، یہ وہی مراد یہ کہ اسی کے ساتھ یہ بیان نہیں ہے خالص پانی سے ہے نا، اس کے ساتھ تو نہیں نا بھی، خالص پانی کے ساتھ پہلے ہر غسلہ سے پہلے 3 مرتبہ ان کو دھوئے جائے۔ اچھا جی، خالص پانی سے دھونا ہے، ٹھیک۔ وَقَضَا يُسْتَحَبُّ غسل الغاسل یدیہ، اسی طرح غسل دینے والا بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، ما کل غسلۃ، ہر غسلہ کے ساتھ، الی المرفقین، یہ میت کے نصف ذراع تک، یہ خود اپنے پورے مرفق تک، کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھوئے، ٹھیک ہے جی۔ وَمَسْحُ بَطْنِهِ فِي الْغَسْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، دیکھیں جو پہلے 2 غسل ہیں نا، مائع صدر اور مائع کافور، ان سے پہلے کیا کہ پیٹ کو ایسے ملا جائے، اس کے اوپر دباؤ ڈالا جائے تاکہ اگر کسی طرح کی نجاست ہے تو وہ خارج ہو جائے، پھر آب خالص کے ساتھ پھر سارا پاک ہو جائے گا۔ تو پہلے 2 میں، قبلہما، وہ بھی 2 غسلوں سے پہلے، کیوں؟ تحفظاً، تاکہ بچ سکیں، من خروج شیء بعد الغسل، کہیں غسل کے بعد کوئی اور نجاست اس سے خارج نہ ہو، کیوں؟ لعدم القوت الماسکہ، اب اس کی قوت جاذبہ اتنی مضبوط نہیں رہتی ہے، الا الحامل التی مات ولدها، مگر یہ کہ اگر خاتون حاملہ ہے اور بچہ اندر فوت ہو گیا ہے، فإنها لا تمسح، پھر اس کے پیٹ کو مس نہیں کیا جائے گا، حذرا من الاجہاز، کہیں سے بچہ ساقط نہ ہو جائے۔ وصلی اللہ علی محمد۔